سورہ زخرف کی آیت نمبر 57 سورہ زخرف کا 6واں رکوع اور 25ویں پارے کا 12واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا، اور جب ابن مریم کی مثال بیان کی جائے، اِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ، جبھی آپ کی قوم اس سے ہنسنے لگتی ہے، جبھی آپ کی قوم کے لوگ اس سے ہنسنے لگتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے سامنے یہ آیت پڑھی وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَسَبُ جَہَنَّمَ، جس کے معنی یہ ہے کہ اے مشرکین، تم اور جو چیز اللہ کے سوا تم پوچھتے ہو سب جہنم کا ایندھن ہے۔ یہ سن کر مشرکین کو بہت غصہ آیا اور ابن زباری کافر کہنے لگا یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ خاص ہمارے اور ہمارے معبودوں ہی کے لیے ہے یا ہر امت اور گروہ کے لیے ہے؟ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے اور تمہارے معبودوں کے لیے بھی ہے اور سب امتوں کے لیے بھی ہے۔ اس پر اس نے کہا کہ آپ کے نزدیک عیسیٰ بن مریم نبی ہیں اور آپ ان کی اور ان کی والدہ کی تعریف کرتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ عیسائی ان دونوں کو پوجتے ہیں، اور حضرت عزیر اور فرشتے بھی پوجے جاتے ہیں، یعنی یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا، خدا الہ معبود سمجھ کر پوجتے ہیں، اور فرشتوں کو بعض مشرکین پوجتے ہیں، عرب کے بعض قبائل پوجتے ہیں۔ تو اگر یہ حضرات جہنم میں ہوں، کیونکہ آپ نے کہا کہ جنہیں مشرکین پوجتے ہیں وہ جہنم میں ہوں گے، تو اگر یہ حضرات معاذ اللہ جہنم میں ہوں تو ہم راضی ہیں کہ ہم اور ہمارے معبود بھی ان کے ساتھ ہوں گے۔ یہ کہہ کر کفار خوب ہنسے۔ اس پر یہ آیت اللہ تعالی نے نازل فرمائی ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنها مبعدون، اور یہ آیت نازل ہوئی وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مریم، جس کا مطلب یہ ہے کہ جب ابن زباری نے اپنے معبودوں کے لیے حضرت عیسیٰ بن مریم کی مثال بیان کی کہ نصارہ انہیں پوچھتے ہیں، تو قریش اس بات پر ہنسنے لگے۔ یعنی مراد یہ ہے کہ جب وہ یہ کہنے لگے کہ عیسیٰ بن مریم کی بھی پوجا کی جاتی ہے، حضرت عزیر کی بھی کی جاتی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عزیر اور فرشتوں کی پوجا کی جاتی ہے، تو آپ نے یہ کہا کہ تم اور جنہیں تم پوچھتے ہو سب جہنم کا ایندھن ہے، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ فرشتے بھی جہنم میں ہوں گے، حضرت عیسیٰ حضرت عزیر بھی ہوں گے معاذ اللہ۔ تو ہمیں بڑی خوشی ہوگی کہ ہم بھی ان کے ساتھ ہوں گے، ہمارے بت بھی ان کے ساتھ ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنها مبعدون، کہ جن سے بھلائی کا وعدہ ہو چکا وہ جہنم سے دور ہوں گے۔ یعنی یہ فرشتے، حضرت عزیر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نیک بندے ہیں، تو وہ ہرگز جہنم میں داخل نہ ہوں گے، بلکہ جن مشرکوں نے ان کی پوجا کی وہ جہنمی ہیں۔ یہاں تو مراد بت ہیں کہ بت بھی جہنم میں جائیں گے اور بتوں کے پجاری بھی جہنم میں جائیں گے۔ تو یہاں پر اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا، اور جب ابن مریم کی یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی مثال بیان کی جائے، اِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ، جبھی تمہاری قوم اس سے ہنسنے لگتی ہے، یہ لوگ ہنسنے لگتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ابن زباری نے اپنے معبودوں کے لیے حضرت عیسیٰ بن مریم کی مثال بیان کی
اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جھگڑا کیا کہ دیکھیں عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو پوچھتے ہیں، تو قریش اس کی بات سن کر ہنسنے لگے. وقالو، اور وہ کہتے ہیں، آلہتنا خیر ام ہو، کیا ہمارے معبود بہتر ہیں یا وہ، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہتر ہیں کہ ہمارے معبود. مطلب یہ تھا کہ آپ کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہتر ہیں، تو اگر معاذ اللہ وہ جہنم میں ہوئے تو ہمارے معبود یعنی بت بھی ہوا کریں، کچھ پرواہ نہیں. اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما ضربوہ لک الا جدلا، انہوں نے آپ سے یہ نہ کہی مگر ناحق جھگڑے کو، یعنی یہ بات انہوں نے ناجائز طور پر جھگڑا کرنے کے لیے یہ بات کہی، یہ جانتے ہوئے کہ وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں غلط ہے، باطل ہے. آیت کریمہ میں انکم وما تعبدون من دون اللہ سے صرف بت مراد ہیں. حضرت عیسیٰ، حضرت عزیر اور فرشتے کوئی مراد نہیں لیے جا سکتے. ابن زباری عرب تھا، عربی زبان کا جاننے والا تھا. یہ اس کو خوب معلوم تھا کہ ما تعبدون میں جو ما ہے اس کے معنی چیز کے ہیں. اس سے مراد وہ چیزیں ہوتی ہیں جن میں عقل نہیں ہوتی. غیر ذویل عقول مراد ہیں، جیسے لکڑی، پتھر وغیرہ. تو یہاں پر ان بتوں کا ذکر ہے جو لکڑی، پتھر، سونے، چاندی وغیرہ کے بنتے ہیں، لیکن باوجود اس کے اس کا زبان عرب کے اصول سے جاہل بن کر حضرت عیسیٰ اور حضرت عزیر اور فرشتوں کو اس میں داخل کرنا، یہ صرف اور صرف جان بوجھ کر باطل بحث کرنا ہے، جہالت کا اظہار کرنا ہے. آگے ارشاد فرمایا بل ہم قوم خصمون، بلکہ وہ ہیں ہی جھگڑالو لوگ، باطل کو جاننے کے باوجود باطل کے لیے جھگڑا کرتے ہیں. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت ارشاد فرمایا جاتا ہے ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ، وہ تو نہیں مگر ایک خاص بندے جن پر ہم نے احسان فرمایا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے خاص بندے ہیں. ان کو نبوت عطا فرما کر اللہ تعالیٰ نے ان پر خاص احسان فرمایا. وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي اسرائیل، اور انہیں ہم نے بنی اسرائیل کے لیے عجیب نمونہ بنایا، عجیب مثال بنایا، یعنی اپنی قدرت کی مثال بنایا، اپنی قدرت کا عجیب نمونہ بنایا کہ بغیر باپ کے پیدا کیا. وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ، اور اگر ہم چاہتے تو زمین میں تمہارے بدلے فرشتے بساتے، یعنی اے اہل مکہ ہم تمہیں ہلاک کر دیتے اور تمہارے بجائے زمین میں فرشتے بساتے جو ہماری عبادت کرتے، اطاعت کرتے.